تفسیر دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 229 ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق یعنی جس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ابتدائے ہجرت میں جاہلی دستور کے مطابق مرد عورت کو کئی بار طلاق دیتے اور رجوع کرتے رہتے تھے۔ مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ الطلاق میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ یہ طلاق کیا گیا ہے۔ یعنی کون سی طلاق؟ جو اوپر کی آیت میں ذکر ہوئی ہے، جس کے بعد عدت میں خاوند رجوع کر سکتا ہے، وہ طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے بس۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کرے، یہ اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں تو رجوع نہ کرے بلکہ عدت گزرنے دے، بیوی عدت کے بعد خود بخود جدا ہو جائے گی، یہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ شادی کا بھی اختیار ہے ان 2 طلاقوں میں، جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی مرتبہ طلاق دی، عدت کے دوران رجوع کر لے، ٹھیک ہے، عدت گزر گئی، چاہے تو عورت دوبارہ کسی اور سے نکاح کر لے یا اسی خاوند سے کر لے۔ دوسری بار طلاق دی، پھر عدت کے دوران رجوع کر لے، ٹھیک ہے، نہیں کیا، عدت کے بعد عورت کو اختیار ہے، چاہے تو اسی مرد سے اپنے خاوند سے دوبارہ، جو کہ اب خاوند نہیں رہا، نکاح کر لے یا کسی اور سے کر لے۔ لیکن تیسری بار جب طلاق ہوئی تو پھر اس خاوند سے اب نکاح نہیں کر سکتی جو اس کا پہلے خاوند تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ البتہ تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق دے دی، اب عدت کے دوران رجوع بھی نہیں کر سکتا، نہ عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 20 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت کرنا چاہو
اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے واپس مت لینا، یعنی یہ نہیں کہ لڑائی ہوئی ہے طلاق دینی ہے تو سارا مال واپس لے لیا، نہیں، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟ تو خاوند کے لیے بیوی کو تنگ کر کے اس سے حق مہر واپس لینا جائز نہیں، مگر جب خلا ہوتی ہے۔ خلا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے، وہ علیحدگی کرنا چاہتی ہے۔ خلا کی صورت میں خاوند معاوضہ لے کر طلاق پر راضی ہو جائے تو یہ واپسی جائز ہے۔ یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، فی مفتدت بھی، اس میں خلا کا بیان ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے، خلا عورت لیتی ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے اور خاوند طلاق دینے پر تیار نہ ہو تو عورت جان چھڑانے کے لیے اپنا مہر یا پھر خاوند اور بیوی کے درمیان جو بھی آپس میں یا حاکم کی عدالت میں طے پا جائے وہ چیز بطور فدیہ دے گی اس کو اور اپنی جان چھڑا لے گی۔ پھر خواہ خاوند خود ہی فدیہ لے کر اسے چھوڑ دے یا اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو حاکم اسے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دے گا۔ بعض خاوند ایسے بھی ہوتے ہیں، مرد حضرات کہتے نہیں دینی طلاق، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حاکم کی طرف رجوع کرے گی، اور اگر خاوند کسی صورت نہ مانے تو عدالت اس نکاح کو فسخ کر دے گی، یہ ختم۔ چونکہ یہ در حقیقت طلاق نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ ہے، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں۔ اس کی عدت ایک حیض ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ طلاق کی کتنی؟ 3 حیض، اور خلا کی 1 حیض، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں۔ اور خلا کی عدت کے دوران خاوند رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نقاط لکھنے ہیں، ٹیبل بنانا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دیتے، 2 میں تو رجوع تھا، اب تیسری دے دی، اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے وہ عورت نکاح کرتی ہے، اس شرط پر نہیں کہ یہ مجھے طلاق دے گا تو میں واپس اپنے پہلے خاوند کے پاس جاؤں، یہ حلالہ ہے اور یہ جائز نہیں۔ ویسے اس نے کہیں اور نکاح کر لیا، کچھ سال گزر گئے، یہاں تو وہ خاوند وفات پا گیا، یہاں پھر لڑائی جھگڑا ہوا، اس دوسرے خاوند نے اس عورت کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، خود سے نہیں بنانا، خود سے بنائیں گے، خود سے کریں گے تو یہ جائز نہیں۔ اب کیا ہے، کافی سال پھر گزر گئے، اس عورت کو پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے پھر دونوں آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، نکاح ہوگا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے۔ یہ ہے اللہ کی حدیں، اور وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی تیسری طلاق کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس سے صحبت نہ کر لے، صرف نکاح کے پیپر پر سائن کرنا لازم نہیں ہے، اور پھر وہ اسے از خود طلاق دے یا فوت ہو جائے، پھر وہ بعد میں پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دوسرے خاوند سے ایک عورت خود اس غرض سے نکاح کرے کہ چلو میں نکاح کرتی ہوں تاکہ میں پہلے خاوند سے بعد میں نکاح کر سکوں، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ایسا نکاح کرنے اور کروانے والے پر احادیث میں لعنت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی، نسائی کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے،
ایک ٹائم میں طلاق 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 یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے، غصے میں ہے اور کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، تین نہیں ہو جاتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں جو ایک وقت میں ہوتی تھیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی، تو حضرت عمر نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ تینوں طلاقیں ہی نافذ کر دیں، یعنی سزا کے طور پہ نا، یہ سزا دی انہوں نے کہ جو بندہ کہے گا نا طلاق طلاق طلاق، اس کی تینوں ہوگی، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ایسے نہیں دینی۔ چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ 3 طلاقیں دیتا ہے، طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں وہ 100 بھی کہے نا تو طلاق ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ذرا سمجھنا۔ دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں ایک خلاصے کی صورت میں، جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ابتدائی اسلام میں شوہر اپنی بیوی کو بار بار طلاق دے دیتا اور رجوع کر لیتا۔ اس طرح تو عورتوں کا بہت سارا نقصان تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب طلاقوں کو صرف 3 تک محدود کر دیا۔ پہلے کیا تھا کہ وہ 100 تک طلاقیں دے لیتے تھے اور رجوع کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بنائی کہ 3 طلاقیں ہوئیں تو کام ختم، ٹھیک ہے؟ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کو جائز قرار دیا۔ تیسری طلاق کے بعد اس کو بائنہ قرار دیا، یعنی اب بائن ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ رجوع کرنے والی جو طلاق ہے وہ 2 بار ہے، الطلاق مرتان، جس کا آپ نے پچھلی آیت میں ذکر پڑھا ہے۔ پھر یہ کہ جتنا مال بیوی کو دیا ہے، یہ نہیں کہ لڑائی ہوئی اور سارا واپس لے لیا، نہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو، یعنی یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم انہیں اس قدر تنگی اور مشکل میں مبتلا کر دو کہ وہ تم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارے دیے ہوئے مہر یا اس کا کچھ حصہ بطور فدیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 19 میں آتا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تم انہیں اس نیت سے نہ روک کر اپنے پاس رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ بعض دفعہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، بیوی کو واپس لے آتے ہیں تاکہ اس سے تمام چیزیں چھین لیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ ہاں البتہ اگر عورت اپنے شوہر کو کچھ واپس کرنا چاہے خوشی سے، جیسے سورہ النساء آیت نمبر 4 میں آتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ مہر تمہیں چھوڑ دیں تو تم شوق سے کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ طلاق کے ساتھ ہم نے پڑھا خلا، جو کہ عورت کا حق ہے۔ خلا میں مہر واپس لینے کی اجازت ہے۔ جب میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور عورت مرد کے حقوق کو ادا نہ کرے، اس سے نفرت کرے، اس کے ساتھ مل جل کر نہ رہ سکے، اس صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ مہر کو بطور فدیہ دے کر رہائی حاصل کرے۔ اس صورت میں نہ تو عورت کے لیے مہر واپس کرنے میں کوئی حرج ہے، نہ مرد کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ، ٹھیک ہے؟ خلا لے رہی ہے تو وہ مہر کو واپس کر دے، حق مہر۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟
اگر عورت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، علیحدگی کب کرنی ہے؟ جب یہ محسوس ہو کہ اللہ کی حدیں ہم قائم نہیں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگر عورت کے لیے کوئی عذر نہ ہو اور وہ فدیہ دے کر اپنے شوہر سے بلا وجہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ لہٰذا کوئی عذر نہ ہو تو ایسا کرنے پر جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام ہے۔ امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک، اس میں روایت کیا ہے کہ ایک صحابیہ جو کہ ثابت بن قیس کے عقد میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں انہیں دروازے کے پاس پایا تو فرمایا، من ہذہ، یہ کون ہے؟ قالت، وہ کہنے لگی، انا حبیبۃ بنت سہل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شأنکی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ثابت بن قیس اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب ان کے شوہر ثابت بن قیس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حبیبہ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لہٰذا حضرت حبیبہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو مجھے مہر دیا تھا وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال ان سے لے لو۔ چنانچہ حضرت ثابت نے اپنا مال لے لیا اور یہ اپنے والدین کے گھر بیٹھ گئی۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، مجھے ان کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کا باغ واپس کر دو گی؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقبل الحدیقۃ، حضرت ثابت سے فرمایا کہ اپنا باغ لے لو، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، اور اسے طلاق دے دو۔ جو عورت خلا حاصل کرے گی اس کی عدت کیا ہے یہ جانا ہم نے، کتنی ہے جی؟ 1 حیض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھنا ظلم ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ صحیح کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حد حدودا فلا تعتدوها، بے شک اللہ نے کچھ حدود کو مقرر فرمایا ہے تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ وفرض لکم فرائض فلا تضيعوها، کچھ فرائض مقرر کیے ہیں تم انہیں ضائع نہ کرو۔ وحرم اشیاء، اور کچھ باتوں کو حرام قرار دیا ہے تم ان کی بے حرمتی نہ کرو۔
یہ ایک لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے اس آیت سے یہ سمجھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا جائز نہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کو کھیل بنا لیا گیا ہے حالانکہ میں ابھی تک تمہارے درمیان موجود ہوں؟ ٹھیک ہے۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں، یہ سمجھا ہم نے۔ طلاق کیسے دینی ہے؟ ایک ہی وقت میں نہیں۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے، یہ بریکٹ میں جو الفاظ لکھوائے جاتے ہیں ان کی اہمیت اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب شوہر 2 طلاقوں کے بعد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، صحبت بھی ہو۔ اور اسی طرح یہ سوچ کے نکاح کرنا کہ یہ مجھے طلاق دے گا اور میں پہلے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں گی، یہ جائز نہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والموتشمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گدوانے والیوں پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح والمحل والمحلل له، اور حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، مسند احمد میں آتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی اور اس کے بھائی نے اس سے مشورہ کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے اس کو حلال کر دے، تو کیا اس طرح وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ حلال نہیں ہوگی۔ ایسا نکاح جس میں یہ پلاننگ کی جاتی ہے تو یہ کرنے کے باوجود بھی عورت اس پہلے مرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے جو پہلے تھا، حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عورت صرف نکاح رغبت ہی سے حلال ہوگی کہ وہ صحیح معنوں میں نکاح کرنا چاہتی تھی کسی اور سے۔ اور حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ صورت جو تم نے بیان کی ہے اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کیا کرتے تھے، یہ جو حلالہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور کروانے والا لایا گیا تو میں ان دونوں کو رجم کرا دوں گا، پتھر مارنا حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ لہٰذا جس کو 3 طلاقیں ہوگی وہ عورت پہلے شوہر کے لیے کب حلال ہو سکتی ہے کہ اس نے ویسے ہی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کیا، صحبت کی، زندگی گزاری، کچھ سالوں بعد یا تو وہ فوت ہو گیا یا کوئی معاملہ ایسا بنا کہ طلاق ہوئی، یہ سوچ کے نہیں کہ اب میں نے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، پھر کافی عرصہ گزر گیا، وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، نکاح ہوگا اور اس طرح وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی حدیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اس کا مطلب عدت ختم ہونا نہیں بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہونا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں آپ پڑھ کے آئے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے خامند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، کون سی؟ رجوع والی طلاق رجعی، تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر رجوع محض انہیں ستانے کے لیے یا نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے، اللہ کے احکام کا مذاق ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہیں، وہ ہنسی مذاق میں کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع۔ من الکتاب والحکمتی، یہاں الحکمتی سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب و سنت کی جو نعمت تم پر نازل کی ہے اسے مت بھولو، یہ دونوں وحی الہی ہیں اور دلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا منکر حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو منکر قرآن کا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں آپ نے کیا چیز سیکھی کہ طلاق یافتہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، عدت کے دوران رجوع کر لیں اگر پہلی 2 طلاقیں ہیں، نہیں تو اس لیے رجوع نہ کریں کہ آپ اسے ستائیں گے، اسے چیزیں واپس لیں گے، نہیں، اس لیے نہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے کہ ان مسائل کی وضاحت کر دی ہے، لہٰذا پہلی 2 طلاقیں رجوع والی ہیں، عدت کے دوران ہی رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ اسی خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے، تیسری طلاق طلاق بائن ہے، ٹھیک ہے، اور خلا عورت لے سکتی ہے، اس کی عدت 1 حیض ہے۔ یہ اوورال آپ نے سیکھا۔ جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق ہوتی ہے، اسی وقت نکال دیتے ہیں، ہر چیز واپس لے لیتے ہیں اور بس نکال دیا، اور جب طلاق بائن ہو جاتی ہے بعد میں ذہن میں آیا کہ نہیں یہ تو اچھی تھی، آپ کسی اور سے اس کا نکاح کروا کے طلاق دلوا کے اور پھر خود نکاح کر لیا حلالہ۔ لہٰذا یہ اللہ کی حدود ہیں، تجاوز نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے حامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دی۔ اب دوبارہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اس شخص میں برائی کوئی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ولی نہ روکیں اگر عورت رجوع کرنا چاہے یا اپنے خامن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے پہلی 2 طلاقوں کے بعد۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا، اور انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے دوبارہ کر دیا، بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اس طرح کا تو جو خاندان والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے وہ اس طرح کا غصہ اپنے اندر نہ پالیں۔ اگر وہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ ولی جیسے باپ، بھائی، ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی عورت سرپرستی کر کے کسی عورت کا نکاح نہ کروائے، نہ ہی خود کرے، نہیں تو وہ کیا ہے؟ زانیہ عورت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اس لیے کہا عورت کے اولیاء کو قرآن مجید نے مخاطب کیا کہ تم ان کو مت روکو۔ لہٰذا اگر عورت چاہے، ازواجہن اس لفظ سے مراد کیا ہے؟ چاہے تو وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو کر لے، ولی اس کا ساتھ دیں۔ یہ پہلی 2 طلاقیں جو رجوع والی ہیں، اس کے بعد طلاق بائن کے بعد نہیں۔ یا پھر کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء اس کی سرپرستی کریں۔ یہ زیادہ پاکیزہ ہے، اسے نفس پاک رہتا ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ان آیات میں واتقوا اللہ بار بار آتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اعمال صحیح کرتا ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو چاہے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرے۔ بیٹا ہے یا بیٹی 2 سال دودھ پلایا جائے گا، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ اس مرد کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے، اور وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ کسی سے تو بھی کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، یعنی کچھ اجرت دے دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ نکاح اور طلاق کے بعد اس آیت میں رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے مسائل کا بیان ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ اس سلسلے میں ماؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، عورتوں کو اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ دیکھیں نا، کبھی لڑائی ہوگی اور عورت حاملہ تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے پر دودھ پلائے تو اس کو اجرت دو، ٹھیک ہے، علیحدگی ہو چکی لیکن بچہ تو اس کے پاس ہے نا، اور پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو۔ اور اگر باہم ضد کرو گے تو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلا سکتی ہے، سورہ الطلاق آیت نمبر 6 میں آتا ہے۔ اس سے 2 باتیں اور بھی معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، لہذا 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیے گا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہی رضاعت معتبر ہے جو مدت رضاعت میں ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، یقیناً رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک کی بنا پر ہو، یعنی بھوک بھی صحیح لگی ہو اور صحیح بچے نے پیا ہو۔ بعض لوگ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ لہذا بچہ، اس کی عمر 2 سال سے کم ہونی چاہیے اور اس نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ہو، اور 1 مرتبہ نہیں، زیادہ مرتبہ ہے۔ رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟
3 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو. دوسرا، بھوک لگی ہو، بچے نے پیٹ بھر کے پیا ہو. اس کو چپ کروانے کے لیے تھوڑا سا پلانا، یہ نہیں. تیسرا، کم از کم 5 مرتبہ اس کو دودھ پلایا ہو. ایک دفعہ پلانے سے نہیں. تب وہ رضائی بیٹا ہے یا رضائی بیٹی ہے. رضاعت ثابت ہو گئی. جیسے نسب جن چیزوں کو حرام کرتا ہے، رضاعت بھی ان چیزوں کو حرام کرتی ہے. وہ آپ کا رضائی بیٹا ہے، اگر رضائی بیٹی ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے؟ رضائی بیٹا ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے، وہ آپ کا محرم بنے گا. ایک استثنائی کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کو، جسے انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، جوان ہونے پر پتہ چلا کہ اب پردے کے احکامات نازل ہو گئے ہیں. ابو حذیفہ کی بیوی کا دودھ پی کر ان کا رضائی بیٹا بننے کی اجازت دی تھی. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضاعت کبیر کی قائل تھی، لیکن دوسری ازواج مطہرات یہ سمجھتی تھی کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی نے ان کے لیے خاص رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ وہاں شدید ضرورت تھی، ایک بچے کو پالا تھا، اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، تو اس کو دودھ نہیں پلایا. اب وہ جوان ہو گیا، پردے کے احکامات نازل ہوئے تو پریشان ہونے لگی کہ وہ تو میرا بیٹا ہے اور اب پردہ بنتا ہے. تو اس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن اب 2 سال سے کم عمر بچہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے، یہ ویسے ایک خاص استثنائی کیس تھا جو میں نے ذکر کر دیا ہے، وہ لکھ لیجئے گا. لہٰذا ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا؟ 2 سال مدت رضاعت ہے، اور بچے کو بھوک لگی ہو، پیٹ بھر کے اس نے دودھ پیا ہو، کم از کم 5 مرتبہ پیا ہو. ٹھیک ہے؟ رزقہن و کسوتہن، اس سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی ماں کو جب کہ اسے طلاق ہو چکی ہو، عام معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد پر فرض ہے، یعنی اس کے خاوند جو پہلے خاوند تھا. عام حالات میں جب کہ طلاق نہ ہوئی ہو، بیوی کا کھانا اور لباس اس کے شوہر پر ویسے ہی فرض ہے. ٹھیک ہے؟ سورہ الطلاق آیت نمبر 6 میں یہ بات آتی ہے. لا تضار، یہ ضرارہ سے باب مفعلہ کا واحد مؤنث نہیں، حاضر مجہول کا صیغہ ہے. ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے. نہیں حاضر معلوم بھی ہو سکتا ہے. ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ وہ مثلاً اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے مگر باپ زبردستی چھین لے، یہ ماں کو تکلیف ہے. یا یہ کہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے اور خرچہ نہ دے. اور باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ اس پر ڈال دے یا پھر دودھ پلانے سے بھی انکار کر دے. یا بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے جو باپ کی وسعت سے باہر ہو. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ماں بچے کی وجہ سے ضرر پہنچا کر باپ کو تکلیف دے اور نہ باپ بچے کی وجہ سے ماں کو ضرر پہنچائے، یعنی رزلٹ ایک ہی ہے، صیغہ آپ فعل مجہول کا رکھیں یا معروف کا. وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی اگر باپ مر جائے تو جو بھی اس کا وارث ہو اس پر فرض ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں کے یہ حقوق ادا کرے. اگر تو وہ نکاح میں ہوتی ہے نا پھر تو شوہر پر سب فرض ہے. اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو شوہر کو چاہیے وہ پھر اس کو خرچہ دے گا. اور اگر تم بچے کو اس کی ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو اس لیے کہ ماں کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی تنگی ہے،
تو کوئی حرج نہیں، جو معاوضہ تم طے کرنا چاہو طے کر لو اور اس کو دے دو اس عورت کو، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جائز ہے۔ لہذا سمجھ آ گئی رضاعت کی اجرت کے متعلق، کلیئر ہو چکا۔ دونوں کی رضامندی سے دودھ چھڑایا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک، یعنی 2 سال سے پہلے لیکن دونوں اس پر راضی ہوں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ خاوند کی وفات کی یہ عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، چاہے شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ طلاق میں چینج ہوتا ہے، صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی تو وہ معاملہ چینج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی ہو یا نہ ہو، عدت برابر کی ہے، 4 مہینے 10 دن، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی۔ ترمذی میں آتا ہے ایک صحابیہ کے خامن صحبت سے پہلے فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی، وراثت میں بھی اسے حصہ ملے گا۔ اس عدت میں ایک حکمت یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل تو نہیں، اگر حمل ہو تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چاہے وہ 10 دن بعد ہو جائے یا 9 مہینے بعد۔ بیوہ ہو گئی ہے نا، حاملہ ہے، تو وضع حمل بچے کی ولادت پر اس کی عدت مکمل ہوگی، خواہ تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائے یا 8-9 ماہ بعد۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت طلاق سے ہو یا خاوند فوت ہونے سے یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دے۔ بیوہ اس کی عدت کے دوران اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، مثلا شوخ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک عورت کو آنکھ میں تکلیف کے باوجود سرما ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر وعشرا، کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی، تو اس عدت میں سوگ واجب ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا پھر اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کریں، اس پر کوئی حرج نہیں۔ ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے بیوہ کے لیے دوسرے نکاح کو جو برا سمجھا جاتا ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔
ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرنا مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح دینا جائز نہیں، البتہ مناسب طریقے سے، یعنی اشارہ کنایہ، اس سے کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فیما عرضتم به، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا پھر اسے تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس، ان کو تینوں طلاقیں ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، یہ مسلم کی روایت ہے، لکھ لیجئے گا۔ مگر وہ عورت جسے پہلی 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اس سے دوران عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارے سے بات کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک اس پر اس کے شوہر کا حق ہے، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ اس پر تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں۔ اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے وہی پیغام دیا فَاحْذَرُوهُ، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ وہ بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔